والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل عزت و تکریم پیر طریقت رہبر شریعت برادر محتشم حضرت قبلہ پیر محمد نصر اللہ صاحب نقشبندی محمدی سیفی دامت برکاتہم العالیہ اور اس پاکیزہ محفل درس قرآن میں تشریف فرما پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، ہم سب کی خوش بختی سعادت مندی ہے شب برات اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ہمیں نصیب فرمائی، پھر اللہ نے نصیب فرمائی۔ تو ہفتہ وار سلسلہ درس قرآن مجید بروز سوار بعد نماز مغرب مسجد فاطمہ الزہرا میں۔ تو آج شب برات کی رات ہے، اس رات کے حوالے سے بھی مجھے کچھ عرض کرنا ہے، اور چونکہ درس قرآن کا ہمارا یہ سلسلہ ہوتا ہے تو میں نے یہی مناسب سمجھا کہ چند آیات ربانی کی تفسیر بھی ہو جائے۔ تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 130، 31 اور 132 تین آیات ربانی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ترجمہ سماعت فرمائیں اور مختصر تفسیر بھی سماعت فرمائیں۔ پھر آج کی رات کے حوالے سے بھی میں عرض کروں گا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، لفظ ہے یرغب، شروع میں لفظ ہے من، اور کون ہے جو منہ پھیرے ملت ابراہیمی سے۔ عربی زبان کے اندر راغبہ یرغب عالمہ یعلم کا باب ہے، اس کے بعد اگر سیلا ان آ جائے تو پھر معنی ہوتا ہے منہ پھیرنا، اگر الا آ جائے یا فی آ جائے تو پھر معنی ہوتا ہے رغبت کرنا، ادھر مائل ہونا، اس چیز کا شوق رکھنا، اور ان آ جائے تو پھر معنی کیا ہوتا ہے منہ پھیرنا۔ یہ علم الصلات سے ہے۔ جس طرح یوں سمجھیے انگلش کے اندر کہ گیو کا کیا معنی ہوتا ہے دینا، اور اگر ساتھ اپ مل جائے گیو اپ، اب دینا نہیں ہوتا، اب ہوتا ہے ترک کرنا۔ پٹ کا معنی کیا ہوتا ہے رکھنا، اور اگر پٹ آن ہو تو پھر معنی کیا ہوگا، پھر معنی اور ہوگا، پھر معنی اور ہوگا۔ اس طرح یہ حرف جس وقت ملتے ہیں نا ہر زبان کے اندر، تو عربی زبان کے اندر بھی راغبہ یرغبو، یہ عربی ادب کی بات عرض کر رہا ہوں، ان جب اس کے ساتھ آ جائے تو معنی کیا ہوتا ہے اعراض، منہ پھیرنا۔ اور پہلا حرف کیا ہے من عربی زبان کے اندر۔ اچھا جی، یہ من کا معنی ہے کون، ایک من اور بھی ہے یسبح للہ من فی السماوات۔ اب ادھر من کا معنی کیا ہے کون نہیں ہوگا، ادھر من کا معنی ہوگا تسبیح پڑھتے ہیں اللہ کی وہ جو آسمان اور زمین میں۔ اس من کو کیا کہتے ہیں من موصولہ، من موصولہ۔ اور قبر کے اندر جو فرشتہ پوچھے گا مر ربو کا، وہاں بھی من ہے، یہ من استفہامیہ ہے، من استفہامیہ ہے۔ تو من موصولہ بھی ہوتا ہے، من استفہامیہ ہوتا ہے۔ اور ہماری اردو کے اندر یا سریکی میں من کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی،
اچھا من کی دنیا، وہاں دل والا مانا ہوگا، من نہ من میرا چن، سمجھے جی؟ من تو ہر بولی کے اندر الفاظ اس لغت کے اعتبار سے معنی کا اعتبار ہوتا ہے. ادھر من کون سا ہے؟ استفہامیہ. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، اہل نظر لکھتے ہیں کتاب میں، حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر میں نکیرین آئے. فرشتوں نے سوال کیا من ربوں کا، تو حضرت علامہ عبد الرحمن جامی نے جواب دیا من ربوں کا، من ربوں کا، من ربوں کا. فرشتے اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے، یا اللہ ایک قبر والا ایسا بھی ہے جو ہم اس سے سوال کرتے ہیں، وہ ہم سے سوال کرتا ہے. اللہ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ نحوی عالم ہے، تم نے من بولا ہے استفہامیہ اور اس نے من بولا ہے موصولہ. تم نے پوچھا نا من ربوں کا تیرا رب کون ہے، اس نے جواب دیا من ربوں کا وہ جو تیرا رب ہے وہ بھی من، وہ ہے یہ بھی من. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے نا علماء کی بارگاہ میں زانو تلمس طے کر کے کئی سالوں تک علوم پڑھنے پڑتے ہیں، پھر اس لائق بندہ ہوتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ سمجھے، تفسیر کو سمجھے. اگر ان علوم کو یا اپنے پڑھے بغیر ترجمہ پڑھے گا تو پھر اس کو خطرہ زیادہ ہوگا گمراہ ہونے کا. اللہ ہمیں گمراہی سے بچائے، کہہ دیجئے آمین. ملت ابراہیمی الا من صافیہ نفسا، جو منہ پھیرے ملت، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حکم ہوا ملت ابراہیمی کو اختیار کرنا. تو ملت موسیٰ کیوں نہیں کہا گیا، ملت عیسیٰ کیوں نہیں کہا گیا؟ یہ سوال ہے. جناب اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو لوگوں نے متنازع بنا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو بھی متنازع بنایا گیا. وہ کس طرح؟ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے تھے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانتے. دونوں ہستیوں کو متنازع بنا دیا گیا. لیکن یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے اور حضرت عیسائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عیسائی بھی مانتے. اس لیے آگے قرآن کی آیت کے اندر آئے گا یہودی کہتے تھے ہم حق پر ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہودی تھے، یہ یہودیوں کا نظریہ تھا. عیسائی کہتے تھے ہم حق پر ہیں، اس لیے کہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی عیسائی تھے. پھر ان کو کہا گیا یہ بتاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کا تمہیں پتہ بھی ہے؟ تورات جب نازل ابراہیم علیہ السلام بعد میں یا پہلے ہے؟ انجیل جب آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے یا بعد میں؟ وہ تو پہلے ہیں. تم کیسے کہہ رہے ہو؟ یہودی کہہ رہے ہو کہ وہ یہودی تھے اور عیسائی کہہ رہے ہیں کہ وہ نصرانی تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کیا ہے یہ ان کے نزدیک بھی متنازع. تو اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب کو فرمایا ملت ابراہیمی کو اختیار کرو، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کے بہت سے مسائل وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے ساتھ ملتے ہیں، موافقت والا سلسلہ ہے. اس لیے کیا کہا گیا ملت ابراہیمی. کون انکار کرے گا؟ من صافیہ نفسا، جس نے اپنے آپ کو بے وقوف، جو دل کا احمق ہے، صفیحن. اور آگے ولا قد اصطفیناہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کا ذکر فرمایا کہ ہم نے دنیا کے اندر انہیں چن لیا. مصطفیٰ کا معنی ہے چنے ہوئے، اس مفعول کا صیغہ ہے اصطفیناہ. وَإِنَّهُ، اور بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام آخرت میں لمن الصالحین، وہ صالحین میں سے ہیں، نیکوں میں سے ہیں. اللہ کے نبیوں نے دعا مانگی یا اللہ صالح اولاد نصیب فرما، اور اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کا ذوق نصیب فرمائے. اس سے اگلے آیت بھائی، اذ قال لہ ربہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے فرمایا اسلم، سر جھکا دو. اسلم اسلام سے ہے، ایک مسلم ہے اور ایک مومن ہے. کیا فرق ہے؟ مل فرق بین المومن والمسلم،
شرح عقائد علم الکلام کی کتاب ہے، دورہ حدیث آخری 2 سال، آخری سال سے جو پہلا سال ہوتا ہے نا اس میں ہم کتاب پڑھاتے ہیں شرح عقائد، یہ علم الکلام کی ہے۔ اس کے اندر ایک بحث ہے کہ ایمان اور اسلام میں کیا ڈفرنس ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ ایمان اور اسلام مترادف ہیں، یعنی کل مومن مسلم و کل مسلم، ہر مومن مسلم ہے اور ہر مسلم، اور بعض نے فرق کیا ہے۔ مومن کا مطلب ہے جو اندر سے اللہ کو مان لے، مومن وہ ہے جو اللہ کو مان لے، مسلم وہ ہے جو اللہ کی مان لے۔ بات سمجھ گئے؟ اللہ کا حکم مان لے، یعنی ظاہری وہ شریعت پر عمل کرے، اپنی صورت ہو سیرت ہو اس کے مطابق، جیسے اللہ کو مانا ہے اندر سے تو اللہ تعالیٰ کے جو احکام فرامین ارشادات ہیں وہ مانے اور انہیں عملی جامہ پہنائے، وہ مسلم ہے۔ تو اس طرح پتہ چلا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ظاہراً اگر اس نے کلمہ نہیں پڑھا، ظاہری صورت مسلمانوں والی نہیں، اور اندر سے وہ مانتا ہے ضروریات دین کو، عند اللہ تو وہ مومن ہوگا، لیکن شریعت کے نزدیک، اہل شرع کے نزدیک وہ مومن مسلمان وہ نہیں ہوگا، عند اللہ وہ مومن ہوگا۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اسلم کا معنی سر جھکانا، مسلم سلامتی والا، المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، سلامتی سلامتی۔ اسلام سلامتی والا مذہب ہے، تو ہم مسلمان ہیں۔ پہلے بھی ایسے ہوتا تھا، لوگ راتوں کو سفر کرتے تھے، اکیلے سفر کرتے تھے، تو اب حالات ایسے خطرناک ہو گئے کہ لوگ رات کو ایک تاریکی میں آ رہا ہو تو آگے کوئی آ رہا ہو تو خطرہ لگ جاتا ہے، ڈرتے ہیں۔ حالانکہ مسلمان سے خوف تو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اسلام والا ہے، اور اسلام میں کیا ہے؟ سلامتی ہے۔ مومن وہ ہے جو خود بھی امن میں رہے اور دوسروں کو بھی امن دے، مسلم وہ ہے جو خود بھی سلامت میں سلامتی میں اور دوسروں کو بھی سر جھکا دو۔ کالا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اسلمت لرب العالمین، رب العالمین کی بارگاہ میں میں نے سر جھکا دیا۔ سر تسلیم خم ہے۔ رب کا معنی، یہ رب تربیت سے بنا ہے، تربیت کا معنی ہے کسی چیز کو کمال تک آہستہ آہستہ پہنچانا۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، پھر کس طرح آہستہ آہستہ پروان چڑھتا ہے، پودا ہوتا ہے چھوٹا جا، آہستہ آہستہ اسے پانی اور اس کی حفاظت کرتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھتا ہے، پھر تناور درخت بن جاتا ہے، اسے تربیت کہتے ہیں۔ اور شیخ کامل اپنے انداز سے تربیت کر کے اپنے مرید کو بالغ بنا دیتا ہے، اور عالم دین اپنے شاگرد کی تربیت کر کے اسے عالم دین بنا دیتا ہے۔ تو تربیت کا معنی ہے آہستہ آہستہ کمال تک لے جانا، یک بارگی نہیں، آہستہ آہستہ۔ یہ اسباب کی دنیا ہے۔ تو اسلمت لرب العالمین، میں نے سر جھکا دیا اس رب کی بارگاہ میں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا، 18,000 ظاہری جہان اور 18,000 باطنی جہان، اور اللہ تعالیٰ سب کو دے رہا ہے، جس کی جو ضرورت ہے وہ مالک پوری فرما رہا ہے۔ پتھر کے اندر کیڑا ہے اسے بھی دے رہا ہے۔ تو ایک صاحب نے دیکھا سفر کے دوران درخت کے اندر ایک خول ہے، ایک پرندہ اندر داخل ہو گیا، کوا، اس کی چونچ میں کوئی شے تھی، تو پھر باہر نکلا، اس نے اندر دیکھا تو اندھا سانپ تھا اندر۔ اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگا دی، تو اس تک غذا پہنچا دے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، حضرت باجوزی بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے اللہ کے حضور عرض کی، جنگل کی طرف چلا گیا، یا اللہ میں پریکٹیکلی دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو اپنی مخلوق کو کیسے کھلاتا ہے، آج خود نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ سفر میں ادھر جنگل میں تھے تو کوئی لکڑیاں چون رہے تھے، کسی کی نے آپ درخت کے نیچے ایسے لیٹ گئے، سردی کا موسم تھا، ایک آدمی آیا، اس نے آواز دی، آپ نے جواب نہیں دیا۔ قافلے کے سردار کو اس نے کہا، ایک آدمی سردی کی وجہ سے بے ہوش ہوا پڑا ہے۔ انہوں نے آ کر پاؤں کے انگوٹھے سے پکڑ کے ہلایا، آپ فرماتے ہیں سن رہا تھا، آنکھیں بھی بند، منہ بھی بند، خاموش رہا۔
اب قافلے کا سردار کہتا ہے کہ بے ہوشی بھی بڑی سخت ہے اس بندے کو، ایسا کرو، سردی کی وجہ سے ہے کہ شہد اور گھی ملا کر نہ اس کے منہ میں ڈالو۔ شہد اور گھی جب ڈال کے میرے منہ کے قریب کیا، میں نے اوپر والے دانت نیچے والے دانت ایسے بند کر لیے۔ اب قافلے کا سردار کہتا ہے ایسا کرو، اس کے جان بچانا فرض ہے، کسی طریقے سے اس کی جان بچ جائے، ایسا کرو اس کے دانت توڑ دو، گھی اور شہد جو ہے نا اندر منتقل کر دو۔ اب جب انہوں نے یہ کہا، دل پر اللہ کی طرف سے القاء ہوا، اے میرا بندہ بستامی خود اب پیتے ہو یا رزق دانت توڑوا کے کھلا دو، میں رازق جو ہوں، اللہ رازق ہے۔ تو جس طرح بندے کو بھی موت تلاش کرتی ہے، رزق بھی یوں کیا جی۔ ایک بالی کو لیا کسی نے صاحب نظر کے سامنے، سٹی کڑک دی، ایسے دانے اس کے جی ہتھیلی پہ رکھے ہوئے ہیں نکال کے۔ اب بزرگ سے اللہ کے ولی سے پوچھتے ہیں حضرت یہ جو دانا پڑا یہ کون کھائے گا؟ آپ نے فرمایا یہ مدینے کا کبوتر کھائے گا۔ چند دانے تھے نا اس بالی کے، اس نے کہا یہ کیسی بات ہے، مدینہ کہاں اور میں کس ملک میں بیٹھا ہوں، مدینے کا کبوتر اور میری ہتھیلی پر ہے، میں ہی کھا رہا ہوں جی۔ اس نے اپنے منہ کے اندر وہ سارے دانے ڈالے، سارے دانے جب ڈالے تو باقی دانے تو اس نے اندر پہنچا دیے، کوئی چھینک آئی، ناک کی طرف دانا چلا گیا، وہ پھر نکلا ہی نہیں ہے۔ کچھ عرصے کے بعد حرمین شریفین کی تیاری ہو گئی، وہاں صاحب گئے اور وہاں آئی چھینک نیچھائس چھینک آئی، ہاں مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، چھینک آئی، وہ جو دانا پھنسا ہوا تھا نا اندر، وہ دانا نیچے گر گیا، مدینے پاک کے کبوتر نے جلدی سے اٹھا لیا۔ اب دیکھیے صاحب نظر کی نظر کہاں تھی، دانے دانے پہ، اس کو کہتے ہیں نا وہ لکھا ہے مہر ہے دانے دانے پر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات رزاق ہے، وہی رزق دینے والا ہے، پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، لرب العالمین، تمام جہانوں کو پالنے والا۔ اور آخری آیت آج کے درس کی، وَوَصَّى بِهَا ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وصیت فرمائی اپنی اولاد کو، کس کی؟ اسی دین کی، دین کے پر قائم رہنا۔ پتہ چلا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اپنی اولاد کو دین پہ رہنے کی وصیت آپ نے فرمائی۔ تو اہل ایمان کے لیے یہی ضروری ہے، اپنی اولاد کو دین پر قائم رکھیں، ان کے عقیدت کی اصلاح کریں، اعمال صالحہ کے حوالے سے اپنی اولاد کی تربیت فرمائیں۔ فرمایا وہ یعقوب، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی، یعقوب کا معنی ہوتا ہے بعد میں آنے والے، یا بنیا، آپ نے فرمایا میری اولاد، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، دین کو چن لیا ہے، فلا تموتن، پس ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وانتم مسلمون، کہ تم مسلمان ہو، تمہاری موت، تمہارا خاتمہ اسلام پر ہو، ایمان پر ہو۔ تو یاد رکھیے پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، انسان کی اس دنیا کی زندگی کی کامیابی جو ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، اور جس وقت خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کے جوہر کی حفاظت فرمائے، کہہ دیجئے آمین۔ آج کی رات کے حوالے سے اب کچھ عرض کروں گا، درود پاک پڑھیے محبت ہو جاؤ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ۔ قرآن حکیم کی سورہ دخان کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ حامیم حروف مقطعات میں سے، روشن کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو نازل کیا لیلہ مبارکہ میں۔ یہ لیلہ مبارکہ برکت والی رات کون سی ہے؟ کہ رمضان شریف کی جو لیلۃ القدر کی رات ہے وہ ہے۔
اور ایک قول یہ بھی ملتا ہے جو آج کی رات ہے۔ اس حوالے سے میں نے یہ تلاوت کی اور ترجمہ بھی آپ کو سنا رہا ہوں۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، اللہ فرماتا ہے۔ اس رات کے اندر کیا ہوتا ہے، ہر حکمت والا کلمہ جو ہے نا وہ تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ روزی کی تقسیم ہوتی ہے، زندگی کسی کی، اور لسٹ تیار ہوتی ہے آئندہ شعبان تک۔ یہ